السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 77 ہم نے پڑھ لی تھی، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا تھا، اور ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اسٹیپ برادرز نے ان کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا تھا، اور ہم نے پھر سے ان کے کیریکٹر کی یہ خوبصورتی جانچی تھی کہ اتنی کڑوی بات سننے کے باوجود بھی آپ نے خاموشی سے اس کو بیئر کیا، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر موقع ایسا نہیں ہوتا جہاں پر کوئی بھی ہمارے اوپر الزام لگے اور ہم اس کا فوراً ری ایکشن دیں۔ پہلے جب الزام لگا تھا اس خاتون کی طرف سے، تو اس پہ آپ نے فوراً رسپانس دیا، یہاں آپ خاموش رہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے دل میں ایک بات کہی ہے، اور وہ کیا تھی کہ آپ لوگ اس سے زیادہ بڑی جو ہے وہ جرم کر چکے ہیں کہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کر اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایل ٹریٹمنٹ کر کر۔ اور یہ ہیومن نیچر بھی یہاں پر اور مزید ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو جو ہے وہ ایل ٹریٹ کرتا ہے، اور جو ایبسنٹ ہوتا ہے، وہاں پر موجود نہیں ہوتا، اس پہ الزام بھی آسانی سے لگا دیے جاتے ہیں، اس کو ایز اے اسکیپ گوٹ، ایز این ایزی ٹارگٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ پلس یہ ہے کہ بہت سے گھرانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹوں کو ان کی ڈیو کیئر اور ڈیو جو شفقت ہمارے دین میں، اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ بڑوں کی عزت کریں اور بچوں کو شفقت دیں۔ تو بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھوٹے کو جس طرح سے مرضی ٹریٹ کریں، اور چھوٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ بیلنس ہمارے لیے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ بڑوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دی جائے اور بچوں کو بھی ان کی ڈیو رسپیکٹ دی جائے۔ اور دل میں انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ کیسے لوگ ہو، برے لوگ ہو، کہ تم لوگ بری بات کر رہے ہو۔ نیچرلی اس بات نے ان کو بہت زیادہ تکلیف دی، مگر اس پر انہوں نے برداشت کیا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم گھڑ رہے ہو، جھوٹی کہانی جو کچھ تم نے بنائی ہے، اللہ نوز the بیسٹ۔ نیکسٹ آیا 78، قولو کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، انا بے شک، لہو اس کے لیے ہے، ابن باپ، شیخن بہت بوڑھا، کبیرن بڑا، فخذ تو پکڑو، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو اس کی جگہ پر، انا بے شک، نراک من المحسنین ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ورڈ انہوں نے یوز کیے شیخ کا۔ شیخ جو ہے وہ 50 to 80 ایئرس کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے پھر کیا کہہ رہے ہیں، انا نراک من المحسنین۔ یہی بات جو ہے وہ قید کے ساتھیوں نے بھی آپ کو کہی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا عمل، بلند اخلاق انسان جہاں پر بھی ہوگا، اس کی پرسنالٹی میں سے اچھا اخلاق جو ہے وہ سب کو فائدہ دے گا۔ پھر اب ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ اب ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ وہ آنے سے پہلے اپنے فادر کو پکا وعدہ بھی دے کر آئے تھے نا کہ ہم بھائی کا خیال بھی کریں گے اور اس کو واپس بھی لے کر آئیں گے۔ اور اب ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ایجپٹ کے قانون کے مطابق بنیامین کو یہاں روکا جائے گا اور اس سے سلیوری کروائی جائے گی۔ تو یہاں پر جو ورڈ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، انہوں نے شیخ کا یوز کیا ہے، اور شیخ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بزرگ کے لیے بھی، ایک نوبل انسان کے لیے بھی، اور فادر کے لیے بھی، اور لیڈر کے لیے بھی۔ اور یعقوب علیہ السلام کے اندر یہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں وہ،
ان کی ایج بھی زیادہ ہے، وہ نالجبل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے جو ٹرائب تھا اس کے لیڈر بھی تھے، اور نالجبل بھی وہ تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک ریزنیبل پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے فادر کی یہاں پر، اور یہاں پر وہ بیسیکلی ایک سمپتھی بھی لے رہے ہیں ان کی، یوسف علیہ السلام کو، عزیز مصر کو، یہ بتا کر کہ ہمارا فادر جو ہے ہی از این اولڈ پرسن، تو آپ جو ہے وہ اس کو ریلیز کر دیں اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، نیکسٹ آیا میں ہم اس چیز کو پڑھ لیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو بھیج دیں، کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ کیا ہوا ہے، اور اپنے ایک بھائی کو اسی طرح انہوں نے کنویں میں گرایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ سمپتھی کارڈ بھی یوز کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی یوز ہوتا ہے کیا، بہت سمپتھی کارڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، عورت کارڈ بہت یوز ہوتا ہے، بڑھاپا کارڈ بہت یوز ہوتا ہے، تو ان کارڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے کیریکٹر کو اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کو کسی کے سے سمپتیز لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سمپتھی کارڈ یوز کرتے ہیں نا، تو وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو نہ کسی کو ایکسپلائٹ کریں اور نہ کسی سے ایکسپلائٹ ہوں۔ یہاں پر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ہمارے سیکھنے کے لیے ملا ہے ہمیں۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنے فادر سے وہ والا ڈیپ اور سنسیئر محبت ہے بھی نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے اندر ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ اپنے فادر کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ حروف کی سلیکشن ہی فرق ہے، اور جو یہ جس طرح سے اپنے فادر کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی حروف کا ڈفرنس ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیپ ڈاؤن محبت جو ہے وہ اپنے فادر سے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یوسف علیہ السلام اینڈ بنیامین۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم لے لیں، الا مگر، من وجدنا، میں نے پایا، متاعنا، سامان اپنا، عندہ، اس کے پاس، انا، تو بے شک ہم، اذا لظالمون، تب ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے ورڈ معاذ اللہ ایک اسٹرانگ ورڈ کا استعمال کیا ہے کہ ساری جو ہے اپنی پروٹیکشن اور ریفیوج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر لی ہے۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا بنیامین، کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے نیوٹرل ورڈ استعمال کیا ہے کہ جس نے بھی وہ چرایا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، اس کی جگہ ہم کسی اور کو نہیں رکھ سکتے۔ اور ان کی ایجپشن شریعہ میں وہاں پر جو لا تھا اس میں یہی تھا کہ جو غلطی کرتا ہے اسی کو ہی پنشمنٹ ملے گی اور اسی کو ہی روکا جائے گا، تو اس لیے بنیامین کو ہی سٹے بیک کرنا پڑے گا ایجپٹ میں۔ آلدو یہ ان بھائیوں کے لیے کافی مشکل تھا، انہوں نے اس کے لیے خوب کوشش کی کہ وہ کسی بھی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اس بات پر منوا لیں، مگر یہ پاسبل نہیں ہوا۔ آیا نمبر 80، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے، کس سے؟ کہ بادشاہ نہیں مان رہے، یوسف علیہ السلام نہیں مان رہے، منہو، اس سے، خلصوا، تو وہ اکیلے ہوئے، نجین، سرگوشی کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، قولا، کہا، کبیرہم، بڑا تم میں سے، یعنی کہ جو یہودا تھا، الم تعلموا، کیا نہیں تم جانتے، اللہ، انا، کہ آباکم، تمہارے باپ نے، قد اخذا علیکم موثقا من اللہ، کہ اس نے تم سے پکا وعدہ لیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ انہوں نے یاد کروایا اپنے بھائیوں کو، وَمِن قبلُ، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو کوتاہی، کمی اور زیادتی تم نے یوسف کے معاملے میں کی، فلن، تو ہرگز نہیں، ابرح الارض، میں ہٹوں گا اس زمین سے، یا میں یہاں سے جاؤں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأذن، کہ اجازت دے دے، لی، مجھے، ابھی، میرا فادر، میرا باپ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہوا خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جو وہی والا بھائی ہے یہودا جس نے
بھائیوں کو ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، اور اس نے لیسر ایول کی طرف ان کو گائیڈ کیا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈال دو اور ان کو قتل نہ کرو۔ اب یہاں پر یہ سب جو ہیں وہ سائٹ پر ہو گئے ہیں، اور اب سوچ رہے ہیں واٹ شوڈ بی دا نیکسٹ پلان۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنا پچھلا جرم کو بھی یاد کرو، اور اب دیکھو کہ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور میں یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک جو ہے میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ فیصلہ نہ کر دے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ میری موت نہ آ جائے، میں اپنے بھائی کے پاس ہی رہوں گا، اور میں اسی کے حساب سے چلوں گا کہ جو سوٹ کرتا ہوگا وہی کام کیا جائے گا۔ اب تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑا بھائی ہے، جس کے اندر پہلے بھی کمپیریٹیولی باقی بھائیوں سے سمپتی زیادہ تھی، تو یہاں پر اس کا کیریکٹر اور ہمیں امپروومنٹ کی طرف لگ رہا ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ انسان میں شیڈز آف اچھائی اور برائی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، مگر ود دا پیسج آف ٹائم، ود نالج، ود ایکسپیرئنس، انسان جو ہے وہ بہت سی اچھی باتیں اڈاپٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ لیسن نکل آیا ہے، تمام ماؤں کے لیے، تمام بڑوں کے لیے جو کہ اپنے بچوں کی طرف سے اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے کہا نہیں مانتے، بچے نافرمان ہیں۔ آپ اپنے حصے کی کوشش کرتے چلے جائیں، دعائیں کرتے چلے جائیں، آپ اچھا ماڈل بن کے دکھائیں بچوں کو، آپ اپنے پیرنٹس کے فرما بردار بن جائیں، آپ بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اگر ان کے اوپر وقتی ایک فیز ایموشنز کا آیا بھی ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو کرنے کا کیا کام ہے؟ اپنی کوشش، ہم اپنے حصے کی پوری کوشش کریں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے بھائیوں کی کیریکٹر بھی جو ہیں وہ اتنی گھناؤنی حرکت کرنے کے باوجود بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر لیں گے۔ تو کبھی بھی لوگوں کے معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو گناہ ہے اور جو غلطی ہے جو کسی سے ہو گئی، ہمیشہ اس سے نفرت کرے، انسان سے نفرت نہ کریں۔ اگر ہم انسانوں سے نفرت کریں گے نا تو پھر ان کی امپروومنٹ کا مارجن ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہیں اللہ پاک نے کبیرہم، یعنی کہ جس بھائی نے اچھائی کو شو کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کو مینشن کیا گیا، اور ہمارے دین کا مزاج بھی اسی طرح ہے کہ برائی کو چھپایا جائے، اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اور اچھائی جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو بتایا جائے۔ کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سننا یہی تھی کہ جب وہ کوئی غلط بات سنتے تھے کسی کے بارے میں تو آپ نام لے کے نہیں مینشن کرتے تھے، آپ جنرل بات کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری پیشانی خاک آلود ہو، تمہاری ماں تمہیں روئے۔ تو اور آپ یہ کہتے تھے کہ کس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ، اور آن دا ادر ہینڈ جب انہیں کسی انڈیویجول کی کوئی اچھی بات پتہ چلتی تھی تو آپ نام لے کر اس کو اپریشیٹ بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی آپ سے کرائم انسان سے کمٹ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک گلٹ بھی اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرائے ہوئے سالہ سال گزر چکے ہیں، مگر جو گناہ انہوں نے کیا تھا اس کا گلٹ جو ہے وہ ان کے اندر ابھی بھی پل رہا ہے۔ تو شیطان ہمیں یہ سجھاتا ہے کہ آپ کر لو گناہ، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لینا، مگر جو گلٹ ہے اور جو ضمیر کی آواز ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتی، وہ ہمیں ہانٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ۔ اور بڑے بھائی کو اس بات کا اندازہ ہے اور اس کو گلٹ کانشیس بھی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے فادر کو ایک دفعہ پہلے بھی بہت تکلیف میں ڈالا، اور اب دوبارہ اس طرح سے ہو جائے گا تو یقیناً وہ اور زیادہ تکلیف میں چلے جائیں گے۔ پلس اس بڑے بھائی کے اندر ہم ایک پازیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں، بہوا خیر الحاکمین، کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو باقی بھائیوں میں یہ چینج کمپیریٹیولی لیٹر ایج میں آئے گا، لیٹر ٹائمنگ میں آئے گا، مگر بڑے بھائی کے اندر گریجول چینج آنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آیا نمبر 81، ارجعوا، رجوع کرو یا پلٹو الی طرف ابیکم، اپنے باپ کے، فقولو، اور کہو تم سب اس کو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان،
نبنا کا بے شک آپ کے بیٹے نے سورا کا چوری کی ہے، وما اور نہیں شاہدنا دیکھا ہم نے اس کو الا مگر بما علمنا جو معلوم ہوا ہمیں اس کے بارے میں، وما اور نہیں کننا تھے ہم للغیبی حافظین غیب واسطے غیب کے حفاظت کرنے والے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا اس کو کرتے ہوئے آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے، اور کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں چھوٹے اس نے جو ہے وہ چوری کی ہے۔ یہ بات جا کر انہوں نے اپنے فادر کو بتانی ہے کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اصل حقیقت اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی ایسا کیسے ہوا ہے۔ یہ وہ بات جا کے اپنے فادر کو بتا رہے ہیں، اور چونکہ وہ پاسٹ میں بھی اس طرح کی غلطی کر چکے ہیں، اب یہاں پر وہ اپنے فادر کو بلیو کروانے کے لیے، اپنے پلان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آیا نمبر 82، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور پوچھ لیجئے، سوال کر لیجئے اہل بستی سے، التی وہ جو کنہ تھے ہم فیہا اس میں، اور قافلے والے سے بھی، التی وہ جو آئے ہم اس میں، اور البتہ ہم سچوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں وہ، کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ لوگوں سے جا کر آپ تحقیق کر لیں، بے شک قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ ان اور لا دو حروف جو ہیں وہ تاکید کے یہاں پر استعمال کیے۔ اب ان کو اتنے زیادہ دلائل دینے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنے والا شخص اپنا اعتبار کھو دیتا ہے، اور ایسے شخص پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خوب زور لگایا تاکہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان پر اعتبار کر لیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح پتہ تھا اپنے بیٹے کا کہ بنیامین جو ہے وہ کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا، اور بھائیوں کو بھی یہ بات اندر سے پتہ تھی کہ ان کا بھائی جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس بات کا؟ قال بل سولت، بلکہ آسان بنا دیا، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک حکم، فصبر جمیل تو صبر کرنا اچھا ہے، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ، ان یأتینی کہ وہ لے آئے گا میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، انہو بے شک وہ، هو العلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا یہاں پر پھر پہاڑوں جیسا صبر ہم دیکھ رہے ہیں، وہی جملہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولا تھا۔ سولت کا مطلب ہوتا ہے بری چیز کو مزین کر کر پیش کرنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے، برے کاموں کو بیوٹیفائی کرتا ہے ہمارے لیے، غلط کام کو تمہارے نفس نے اٹریکٹیو بنا دیا، اور دل نے اس پہ کنونس ہو گئے، دل میں، اور مطمئن ہو گئے۔ اور اس کے پاس کوئی اس کا جواز بھی ہوتا ہے، شیطان برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ زخم پر زخم لگے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، پھر بھی ان کے ایٹیٹیوڈ میں کیا ہے؟ صبر جمیل۔ تو ہم خود کو پریزنٹ کریں اس سچویشن میں، تو کیا ہم بھی ایسا صبر کر سکتے ہیں؟ اور ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہمارے سیکھنے کی کیا ہے کہ امید انہوں نے ختم نہیں کی، پازیٹیوٹی۔ ان کو خواب بھی یاد ہے اپنے بیٹے کا، اللہ کے فیصلے کا بھی پتہ ہے، علم اور حکمت پر مبنی ہے، تو پھر اعتراض کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو جس شخص کو اللہ کی ان صفات پر یقین ہوگا نا، اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر انسان تب ہی کرتا ہے جب وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے۔ جھگڑنے سے نہ تو تقدیر بدلے گی اور نہ ہی اللہ راضی ہوگا، تو پھر آخرت کا اجر بھی گنوانے سے کیا فائدہ؟ تو جب کوئی شخص کھو جائے تو obviously اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک شک ہوتا ہے، ایک شبہ و بے قراری ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری کوئی چیز ہمارے سامنے چلی جائے نا، تو ہمیں اس کی وہ نظر آ جاتی ہے، جیسے کوئی برتن ٹوٹ گیا، ایون کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف تو بہت ہوتی ہے، مگر ہمیں سکون آ جاتا ہے۔ مگر جب اپنا کوئی پیارا چلا جائے اور آپ ان بٹوین ہوتے ہو کہ آپ اس کو ڈھونڈنے بھی رہے ہوتے ہو، ایک امید بھی ہوتی ہے مگر دل میں ایک پریشانی بھی ہوتی ہے۔ سب ماؤں نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بھری مارکیٹ میں ان کے بچہ ہاتھ چھڑا کے غائب ہو گیا ہوگا،
تو ان کو کیا وہ فیلنگ آئی ہوگی، ایسے لگتا ہے کہ پیروں تلے سے جو ہے وہ آپ کے زمین نکل گئی اور جان نکل جاتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ گھوم گھما کے پھر انسان اس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور سکون میں آ جاتا ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے اس چیز کو آپ امیجن کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ کتنا خوبصورت صبر جمیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر مینشن کیا ہے، اور یہ وہی صبر جمیل ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کے اندر شور، واویلا، غصہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع ہوتا ہے۔ اور اب یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ پہلے ایک بیٹا کھویا تھا، اب 3 بیٹے کھو گئے ہیں۔ کیسے کہ یوسف علیہ السلام بھی، بنیامین بھی، اور یہودا جو سب سے بڑا بیٹا ہے، جس نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک یہ میرا بھائی بھی ریلیز نہیں ہو جاتا۔ اب چونکہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے بنیامین پر ٹرسٹ تو ہے، اور انہیں ایک طرف یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے بیٹے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی بول چکے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو انہوں نے کسی شور اور واویلے سے کام نہیں کیا، اور پھر وہی اپنا صبر جو ہے اور پیشنس جو ہے اس کی ایک زبردست اگزامپل جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے چھوڑی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہوپ فلنس اور آپٹمزم کا بہترین ایگزیبیشن ہے ان کے کیریکٹر کے تھرو، کہ تینوں بچے نہیں ہیں بٹ اسٹل ان کی ہوپ ہائی ہے، اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا ٹرسٹ ہے، اور وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی کا ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے صحیح البخاری 7405، جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ بھری محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے بھری محفل میں یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں گز آتا ہوں، پھر جب وہ ایک گز میری طرف آتا ہے تو میں اور زیادہ اس کی طرف آتا ہوں۔ تو انسان جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں، مشکل سے مشکل، ٹف سے ٹف سچویشن کے اندر، اور بظاہر بالکل کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس سچویشن کے اندر بھی کہیں یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گرینڈ پلان ہے، انشاءاللہ اس کے ریزلٹس اچھے نکلیں گے، مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس کے اگینسٹ جس انسان کا ویک ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ ویک اس کا فیتھ ہوتا ہے اللہ پر، تو اس کے اوپر چھوٹی سی بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ کمپلینٹ کرنے لگ جاتا ہے، دین کو سوال کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈس بلیور بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی جیسے ابلیس نے کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کویسچن کیا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور اس کا کیا نقصان ہوا کہ وہ اپنے ان سوالوں اور ڈس بیلیف کی وجہ سے سب سے بڑا لوزر بن گیا، اور قیامت تک کے لیے، اور قیامت میں وہ بھی اور اس جیسے اور سارے لوگوں کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ جہنم میں بھر دیں گے۔ اور جتنا زیادہ جو بلیور ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ مشکل وقت میں ہمبل ہو جاتا ہے، صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، برداشت کرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک پھر اس کے لیے اور بھی آسانیاں کر دیتے ہیں۔ کچھ سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے تکلیف تو وہیں پر ہی رہتی ہے، مگر ہماری ڈیلنگ اس کے حساب سے بڑی ہی اچھی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ بھی راضی ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اس تکلیف سے نکل بھی جاتے ہیں، کیونکہ تکلیف نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے نا، کوئی بھی تکلیف فار ایور کے لیے تو نہیں ہوتی۔ نمبر 84، وَتَوَلَّا، اور منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقالا، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسفہ، یوسف علیہ السلام پر، وَبِيَضَّتْ، اور سفید ہو گئیں، عیناہ، آنکھیں ان کی، من الحزن، غم سے، فہوا، اور وہ قضیم، غم سے گھونٹ پینے والا تھا۔ اب یہاں پر کیا کیا ہے یعقوب علیہ السلام نے، یا اسفا، یا اسفا کا ورڈ جو ہے وہ عربک لینگویج میں بہت زیادہ پین، تکلیف اور غم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹوں سے سائڈ پر ہٹ گئے ہیں، اور پھر یہ بات بتائی ہے، اپنے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، کسی کے آگے چیخے چلا نہیں رہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے،
اور کچھ بھی نہیں کہا، بس سائٹ پہ ہو گئے ہیں، نہ اپنے فیشل ایکسپریشنز کے تھرو اور نہ اپنی باتوں کے تھرو. اب نیا زخم ملا ہے تو پچھلا غم بھی تازہ ہو گیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جب پرانا زخم جو ہے وہ ذرا سا مندمل ہونے لگا ہے مگر کوئی نئی چوٹ اس پر لگ جاتی ہے، ویسے بھی اگر ہمیں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہو تو اس کے اوپر دوبارہ چوٹ لگ جائے تو وہ دوبارہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، اور بیٹوں کے سامنے اپنے غم کو ظاہر نہیں کیا. اور اسفہ ایسا غم ہوتا ہے جس میں غم بھی ہو اور غصہ دونوں مکسڈ اپ ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ورڈ میں دو ایموشنز جو ہیں وہ ایکسپریس ہو رہے ہیں، پلس غم بھی ہے اور بے بسی بھی ہے اور غصہ بھی ہے. غصہ ہے غلط کرنے والوں کے لیے، تو یہ سارے ایموشنز جو ہیں وہ ایک ورڈ کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں. اور زیادہ رونے کی وجہ سے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں آپ کی بینائی چلی گئی تھی، اور مگر کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آئی سائٹ کافی ویک ہو گئی تھی، جیسے وائٹ کلر کی ہو گئی تھی آپ کے آئیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ کیٹریک آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہی. تو وہ اتنا روتے تھے اور غم کے جو وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح سے ہو گیا تھا. اور قزیم کا مطلب ہوتا ہے سانس. قزیم کہتے ہیں، قزم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، اور قازم کہتے ہیں جو سانس کو روکنے والا ہو. تو قزیم ہے بہت زیادہ غم کے گھونٹ پینے والا، لوگوں کے سامنے شور نہ کرنے والا، مگر اس کا غم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو کہ بے شک وہ خود شو نہیں بھی کر رہا مگر وہ نظر آ جائے. تو ان کا حزن جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوا تھا. اور کاظم کا مطلب ہے کہ ہی واز اے سپریسر آف دا گریف، اور اس کو اتنا زیادہ انہوں نے سپریس کر کے رکھا ہوا تھا. بالکل اسی طرح جیسے ہم اللہ کا نام پڑھتے ہیں نا، السمیع. تو السمیع کا مطلب ہوتا ہے the one who hears، اور سب کچھ سننے والا. تو اسی طرح قزیم کہ سب کچھ اپنے اندر روک کے رکھنے والا. اتنا زیادہ انہوں نے اپنے غم کو جو ہے وہ کنسیل کر کے رکھا ہوا تھا، اندر ہی اندر وہ تھے اس پر اپسیٹ ہوتے. تو باقی یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سیکھنے کی کیا آ رہی ہے کہ انسانوں سے ہیلپ، سمپتھی لی جا سکتی ہے، دینی چاہیے، ایک دوسرے کو پریشانی میں غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، مگر آن دا ٹاپ آف اٹ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اگر ہماری ہیلپ کر رہا ہے نا تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایمان ہمارا رکھنا ضروری ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ بھی احسان کے لیول پر ہے، یعنی ہائیسٹ لیول پر. تو اور ایک اور چیز یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اوور آل یا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی مرد کو درد نہیں ہوتا، جو جو روتا ہے وہ مرد نہیں ہے. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ مرد بھی انسان ہے اور اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور ہم بہت سے واقعات سیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر آپ باقاعدہ روئے، اور صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ اوکے آپ بھی روتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا بالکل، آنکھیں تو روتی ہیں مگر دل وہی کہے گا جس پر اللہ راضی ہوگا. تو آنسو کا نکلنا تو یہ تو دل کی نرمی کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. اور بلکہ رونا جو ہے وہ کیتھارسس کا بھی کام کرتا ہے نا، اور جب انسان روتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ پسندیدہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں تو اپنی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے. اور اگر نہیں آ رہے تو اس پہ پریشانی کی بات ہے کہ آپ کے دل اپنے دل کو چیک کریں کہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اس میں سے آنسو کیوں نہیں نکل رہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کا یا عورت کا کسی کا بھی رونا جو ہے وہ بہت نیچرل ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. تو اسکالر ہیں الحسن البصری، تو وہ بہت سے صحابہ سے انہوں نے پڑھا تھا. تو جب آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو آپ بھی روئے، تو آپ کے اسٹوڈنٹس بڑے حیران ہوئے اس پر. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے کلچر میں بھی نہیں ہے، اور مرد کیسے رو سکتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے، اور اللہ نے ان کے رونے پر ان کو منع نہیں کیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رونا ایک فطری عمل ہے، اٹس پریٹی نیچرل.
اور اگر جو شخص روتا ہے وہ اس کے دل کی نرمی کو بھی شو کرتا ہے۔ نیکسٹ آیا 85، قالو انہوں نے کہا، تاللہ قسم ہے اللہ کی، تفتؤ تم ہمیشہ رہتے ہو، تذکرو ذکر کرتے، یوسف علیہ السلام کا، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا تم ہو جاؤ گے، حردن بالکل بیمار بیکار، او تکونا یا تم ہو جاؤ گے، من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو ہردا بیماری کو کہتے ہیں۔ علت، بیماری کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، جیسے علت بیماری کی ارلی سٹیج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سقیم ہوتی ہے اور جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، سیکنڈ سٹیج، پھر مرید ہوتی ہے جس کی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے، پھر وقید ہوتی ہے، پھر ونف ہوتی ہے، پھر حرد ہوتی ہے جو کہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، جس کو ہم لا علاج مرض کہتے ہیں، جو کہ اپنی شدت کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حرد ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو کہ بہت درجہ اونچی کو جا چکی بھی ہو، زیادہ ہو چکی ہے، اور اس سے اگلی جو سٹیج ہوتی ہے نا وہ ہلاکت کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھائی جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں اپنے فادر کی ایٹیٹیوڈ پر، کیوں کہ آپ ہر وقت اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ بیماری ہو جائیں گے اور ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ تو اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جب بھی یعقوب علیہ السلام تذکرہ ذکر کر رہے ہیں تو بھائیوں کو اس سے ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ پرماننٹ جیسے ایک ہوتا نا کہ جیلسی کا ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ ان کے دلوں سے جاتا ہی نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کڑا امتحان تھا ان کے لیے، یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ آیا نمبر 86، قال انما اشکو بثی، فرمانے لگے بے شک میں فریاد کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، وحزنی اور اپنے غم کی، الی اللہ طرف اللہ کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے بثا، بثا کا مطلب ہوتا ہے ایسا غم جو کہ بہت سیویرٹی کے ساتھ ہو، اور بثا کا مطلب ویسے ہوتا ہے کسی چیز کا پھیل جانا۔ تو یہ کس طرح کا غم ہے، کیسا دکھ ہے جو کہ پھیل چکا ہے، اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اپنے غم اور دکھ کی داستان آپ نے کہا ہے کہ میں صرف اپنے رب کے آگے رکھوں گا، جیسے طائف کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی، ہم نے اس کو بھی ریوائز کیا تھا، آپ اس کو بھی ضرور ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے آگے، اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز، آپ کتنے ہرٹ تھے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پریزنٹ کر دیا۔ اور اس میں کیا تھا کہ اس میں جب آپ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی رضا بھی ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو دین میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ غمگین ہونا، دکھی ہونا، یہ سب قدرتی معاملات ہیں، اور کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، دکھ انسان کو تکلیف دیتا ہی دیتا ہے، اور خاص طور سے ایسے دکھ جو اپنوں کی بدسلوکی کی طرف سے آئیں، اور اولاد کی طرف سے جو دکھ آتا ہے اس کی تکلیف تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے اپنوں سے اچھائی کی توقع رہتی ہے۔ ان دا ہارٹس آف آور ہارٹس ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ہیں وہ ہماری مشکل میں ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اتریں گے۔ تو جب یہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف فیل کرتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد پر احسان کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، انہیں پروان چڑھاتے ہیں، تو جب بچے ان کو ہمدردی کے بجائے ان سے تلخی میں بات کریں، ان سے ڈانٹیں، ان کا انداز کلام تکلیف دہ ہو، تو ماں باپ کو اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے، بد اخلاقی اور بدتمیزی کی۔ تو ماں اور باپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک قابل غور بات جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہے نا وہ ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک تکلیف ہوتی ہے صرف اس دنیا کی بظاہر، کہ جی بچے کا نقصان ہو گیا، فائنینشیل اس نے نقصان کر لیا اپنا، لاکھوں روپے ڈبو دیے، چلیں جی وہ ایک چوٹ لگ گئی، ختم ہو گئی بات۔ مگر یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں
تو ان کو بچوں کا وہ نقصان نظر آ رہا ہے جو بچے ابھی نہیں دیکھ رہے، اور وہ کون سا نقصان ہے؟ وہ آخرت کا نقصان ہے۔ تو نبی کا علم جو ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے، اور آخرت کا خوف جو ہے وہ جو علم والے ہیں، جو اللہ کے خشیت رکھنے والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کا جو نقصان ہے وہ تو وقتی ہے، اٹ از فار سم ٹائم، مگر جو لوگ اپنے صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، تو وہ اپنا دنیا کا تو نقصان کرتے ہی کرتے ہیں، مگر آخرت کا فار ایور کا نقصان کر لیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ تم کتنا بڑے ایٹ لاس چل رہے ہو یہ حرکت کرنے کے بعد۔ ہم ہمیشہ ٹو سائڈڈ بات کرتے ہوتے ہیں، جیسے ہم اولاد کی بات کریں وہی چیز پیرنٹس پہ بھی ہوتی ہے، کہ اپنے بچوں کو برا بھلا کہنا، انہیں دھمکیاں دینا، ان کو بد دعائیں دینا، اور جو بھی ہم نے بچپن میں ان کی خدمت کی ہے ان کو بار بار وہ یاد دلانا، اور بچوں کو صرف اس ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان کی ٹریننگ گرومنگ کرنا اور ان پہ پیسے سپینڈ کرنا کہ کل کو جب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ ہماری ٹیک کیئر کریں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو یہ اپروچ بھی غلط ہوتی ہے۔ آگے کا سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ درست کر کے رکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم لوگوں کی اور اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں۔ پلس یہاں پر ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملی ہے کہ اپنی پرابلمس کی کمپلینٹ اللہ کو کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ کو ہی ساری باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس لیے جو اسکالرز ہیں، سلف صالحین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چپکے چپکے مناجات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنے اللہ کو اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، زمین پہ سجدہ کرتے ہیں اور اس میں کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، تو زمین کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اس جو آپ کے غم ہوتے ہیں، جو دماغ میں الجھنیں ہوتی ہیں، ان سب کو ایبزارب کر لیتی ہیں۔ تو گریویٹیشنل پل کو تو ہم سب جانتے ہیں نا سائنٹیفکلی، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کرتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو باتیں کریں گے، اللہ کو سارے اپنی باتیں سنائیں گے، تو اس سے ہمارا دل بھی ہلکا ہوگا۔ آپ دیکھیں جب ہم لوگوں کو اپنی کہانیاں سناتے ہیں نا، ہمارے یہ پریشانی ہوگی وہ پریشانی ہوگی، 99 آف دا پیپل آر لیسٹ بادرڈ کہ آپ کے گھر میں کیا پرابلمز ہیں، آپ کو کیا ہوا۔ 1% کوئی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آپ کی پرابلم سن کے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کاؤنٹر میں وہ اپنی 10 پرابلمز آپ کو سنانے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر کتنا بڑا لاس ہے یہ کہ آپ لوگوں کو اپنے شکوے سنائیں، لوگوں کو اپنی پریشانیاں سنائیں، اور لوگ آپ کو اس کا حل بھی نہیں کوئی بتا سکتے، الا یہ کہ کوئی آپ کا بہت اپنا ہو، آپ کے پیرنٹس ہوں، یا کوئی اللہ پاک کوئی ایک مخلص دوست آپ کو دے دے، دیٹ از اٹ۔ ادروائز لوگوں کو اپنی باتیں بتانا اور اب جو پریشانیاں آپ فیس کر رہے ہیں، کبھی آپ کی تکلیف کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جس انٹینسٹی سے آپ اپنی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتائیں، اپنی رسپیکٹ ختم کروائیں، اور لوگ تو آرام سے کہہ دیں گے لو جی آ گئی ہے، یہ تو ہر وقت روتی ہی رہتی ہے، اس کی تو کہانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، اس کے تو مسئلے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر کیوں نہ اس رب کو سنایا جائے جو کہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ تو پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ اس سے دعائیں کی جائیں۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اپنی تکالیف بتائیں، اپنی ورریز بتائیں، مگر اللہ کو اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دے رہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ دس از ناٹ فیئر، یہ نہیں ہم کہہ سکتے اللہ کو، کہ اللہ کو چیلنج نہیں ہم کر سکتے۔ اس طرح پھر ہم ایمان سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کی یہ ناراضگی کو مول لیں گے ہم۔ آیہ نمبر 87، یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو چلو جاؤ، فتحسسوا، اور تلاش کرو، من یوسف، یوسف علیہ السلام کو، وآخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا، اور نہ، تیأسوا، تم مایوس ہونا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہ، بے شک وہ، لا نہیں، ییأسوا، وہ مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا مگر القوم الکافرین، ایسی قوم جو کہ کافر ہے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ کر
لے کر آؤ، اور اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر سے امید، پھر سے اللہ پر توکل اور پازیٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہنس ہنس کا مطلب ہوتا ہے تمام حصوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور حص اسی سے ہی نکلا ہے۔ جیسے ہم اللہ پاک نے ہمیں سینسز دیے نا، سننا، دیکھنا، ٹچ کرنا، تو یہاں پر بھی ایگزیکٹلی اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو، بہت زیادہ کوشش کرو، تاکہ تم یوسف علیہ السلام کو جو ہے اور اپنے باقی بھائیوں کو بھی ڈھونڈ لاؤ۔ اور یہاں پر انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پہ روکیں گے، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آیت نمبر 87 کو کی تفسیر کو اور اس کے لیسنز کو سیکھتے ہوئے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی تمام معاملات آسانی والے فرما دے، اور ہمیں دین کا علم سیکھنے والوں میں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔